در نجات کی اس ایپیسوڈ میں کہانی کا فوکس زامل، زریاب اور ابو بکر کے درمیان بنتی ہوئی انٹرسٹنگ سچویشن پر رہتا ہے۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہی زامل کے لیے ایک انکمفرٹیبل مومنٹ سے ہوتی ہے جب دادی ابو بکر کا نام زریاب کے ساتھ لیتی ہیں۔ دادی ابو بکر کو ایک بہت اچھا سمجھدار لڑکا سمجھتی ہیں۔ گھر میں فریال کی شادی کی پریپریشنز بھی زوروں پر ہیں۔ ڈریسز، ڈانس پریکٹس اور ویڈنگ ارینجمنٹس کے بیچ زریاب اور زامل کی انگیجمنٹ کی بھی بات سامنے آ جاتی ہے۔ فیملی کا ماننا ہے کہ دونوں کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے ریلیشن شپ کو فارمل کر دینا بہتر ہوگا، کیونکہ زریاب کے لیے پروپوزلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن زامل کی اپنی لائف آلریڈی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کا GPA ڈاؤن ہوا ہے اور ہارورڈ جانے کا پلان بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ زریاب بھی زامل کے لیے اپنا ہارورڈ کا پلان سیکریفائس کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، لیکن زامل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے فیوچر کو ساتھ کمپرومائز کرے۔ دونوں کے درمیان یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ زریاب ایموشنلی زامل کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن زامل خود اپنی اسٹڈیز اور کریئر کو لے کر بہت پریشر میں ہے۔ اسی بیچ ابو بکر کی انٹری کہانی کو ایک نیا اینگل دے دیتی ہے۔ ابو بکر فرائیڈے پریئرز کے لیے گیا ہوتا ہے اور اس کی کار گھر کے باہر ہوتی ہے۔ گھر میں اس کی مدر خوش بخت بھی اس کی اچھی پرسنالٹی اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کی عادت کا ذکر کرتی ہیں۔ دھیرے دھیرے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صرف دادی کا پسندیدہ لڑکا نہیں بلکہ اکیڈمیکلی اور پروفیشنلی بھی کافی سکسیسفل ہے۔ وہ انجینئر ہے، MPhil کر رہا ہے اور ہارورڈ کی لیڈرشپ پروگرام کو بھی ایکسپیرینس رکھتا ہے۔ یہ بات زامل کو اور زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے کیونکہ زامل آلریڈی اپنا GPA اور ہارورڈ کے ایشوز کی وجہ سے اپسیٹ ہے۔ جب زامل ابو بکر کے بارے میں سرچ کرتا ہے اور اس کی کوالیفیکیشنز کو پتہ چلتا ہے تو وہ اسے اپنا رائیول سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات تب ہوتی ہے جب زامل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا GPA امپروو کرے گا اور دوبارہ ایگزام دے گا۔ زریاب جب اسے ریزن پوچھتی ہے تو زامل انڈائریکٹلی مانتا ہے کہ ابو بکر کو دیکھ کر اس کے اندر کمپٹیشن کا فیلنگ آیا۔ زامل کہتا ہے کہ شاید اسے اپنا مائنڈ چینج کرنے کے لیے ایک رائیول کی ضرورت تھی اور وہ رائیول ابو بکر بن گیا۔ زریاب اسے سمجھاتی ہے کہ ابو بکر کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشر میں لانے کی ضرورت نہیں، لیکن زامل کے مائنڈ میں کمپیریزن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہاں زامل کی انسیکیورٹی کلیئرلی نظر آ جاتی ہے۔ وہ صرف زریاب کو لوز کرنے سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ابو بکر سے کم سمجھے جانے کے بعد بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف گھر میں دادی اور نیو جنریشن کا کانفلکٹ بھی کنٹینیو رہتا ہے۔ دادی کو ڈانس اور میوزک سے پرابلم ہے، اسپیشلی فرائیڈے کے دن جب ابو بکر لاؤنج میں قرآن ریسائٹ کر رہا ہوتا ہے اور زریاب کو ڈانس پریکٹس کے لیے وہی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو زریاب اسے باہر جانے کی ریکویسٹ کرتی ہے۔ دادی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ زریاب کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتی ہیں۔ زریاب کو اپنے فرینڈز کے سامنے بہت امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے۔ وہ اپنی مدر سے کمپلین کرتی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ابو بکر خود سے بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے باہر قرآن سکون سے پڑھ لیا اور زریاب نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یہاں ابو بکر کا کام اور میچور ایٹیٹیوڈ بھی سامنے آتا ہے۔ دادی بھی اس کی پرسنالٹی سے بہت امپریسڈ ہیں اور بار بار اس کی اچھی تربیت کا ذکر کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نیو جنریشن کو ریلیجن اور ویلیوز کی طرف زیادہ اٹینشن دینی چاہیے، لیکن فیملی کے دوسرے ممبرز کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے لیے ماڈرن ڈریسنگ، ڈانسنگ اور لبرل تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تربیت خراب ہے۔ اسی وجہ سے دادی اور نیو جنریشن کے بیچ ڈفرینس اور زیادہ پرومیننٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایپیسوڈ کے اینڈ تک ابو بکر کا کیریکٹر اور بھی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ رسپانسبل ہے، اپنی مدر کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، اکیڈمیکلی کوالیفائڈ ہے اور پروفیشنل لائف میں بھی سکسیسفل ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی پریزنس زامل کے کانفیڈنس کو کنٹینیوسلی چیلنج کر رہی ہے۔ زامل ابو بکر کو اگنور نہیں کر پا رہا۔ پہلے وہ اس کے نام سے اریٹیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور فائنلی اس کی وجہ سے اپنی اسٹڈیز امپروو کرنے کا ڈیسیژن لیتا ہے۔ اب اصلی سوال یہ ہے کہ زامل کا یہ کمپٹیشن اس کے کیریئر کو امپروو کرے گا یا اس کی انسیکیورٹی کو اور بڑھا دے گا، اور ابو بکر کا زریاب اور زامل کی سٹوری میں آگے کیا رول ہوگا، یہ چیز اگلے ایپیسوڈز میں اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو یہ تھا ایپیسوڈ 2 اور 3 کا ریویو۔ ایسے ہی ریویوز دیکھنے کے لیے
میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔